بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنا، سننا اور سوچنا، یہ تین طاقتیں، یہ تین نعمتیں ہی انسان کی روح پر بھی اثر کرتی ہیں۔ سوچ اور فکر پر جب اثر ہوتا ہے تو انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جب وہ عمل کرتا ہے تو پھر یا تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے یا اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اب عقیدے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو عقیدے بنتے ہیں، غلط عقیدے یا صحیح عقیدے، وہ بھی ان تین طاقتوں کے ذریعے بنتے ہیں۔ انسان کے غلط عقیدہ بنا ہے تو وہ بھی انہی تین طاقتوں کے ذریعے، دیکھنا، سننا اور سوچنا۔ بعض اوقات بندے غلط کاموں کے ذریعے، شعبدہ بازی کے ذریعے بندے پر متاثر ہو کے بندہ ان شعبدہ باز لوگوں کے عمل سے متاثر ہو کے اس کے مطابق عقیدہ بنا لیتا ہے، اور یہ ایک معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، ہم اس طرف نہ جائیں۔ تو دیکھنا، سننا اور سوچنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگلی آیت کا خلاصہ بیان کروں، اس لیے اس پر انسان کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دیکھنے اور سننے اور سوچنے پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، یعنی مہر لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کی سوچ ایسی محدود ہو جاتی ہے کہ جو کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں جا سکتے۔ شرک کی کیفیت یہ اکثر قرآن مجید کی آیات میں آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بندہ اپنے دیکھنے، سننے اور سوچنے کی وجہ سے اتنا عقیدہ مضبوط کر لیتا ہے کہ دنیا کے عقل مند ترین اور تعلیم یافتہ ترین لوگ بھی اسے کہتے رہیں کہ بھئی یہ تیرا سوچ اور تیرا عقیدہ غلط ہے، اس چیز کا یہ اثر نہیں ہے، پر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ کہ جب سوچ کی کیفیت پر مہر لگ جائے تو لوگ سمجھاتے رہیں کہ تو غلط راستے پر ہے، لیکن بندہ جو ہے پھر وہ صحیح راستے کو اختیار نہیں کرتا۔ اس لیے انہی سننے اور سوچنے اور دیکھنے کی کیفیت پر مہر جب لگ جائے تو پھر چاہے وہ جتنا بڑا سمجھدار ہو، وہ حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک یہ آیت ہے کہ انہی تین طاقتوں پر مہر لگتی ہے۔ دوسری آیت جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آیت کا خلاصہ یہ ہے، اکثر یہ آیت میں نے خطبات میں پڑھی ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، پہلی آیت جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ طاقتیں دیکھنے، سننے اور سوچنے کی طاقت دی ہے کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی دنیا میں جب یہ لوگ شکر سے بھاگ جاتے ہیں تو دیکھنے، سننے اور سوچنے پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن دیکھنے، سننے اور سوچنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کلو، یہ سب، یہ تینوں چیزیں، یہ جو تین طاقتیں اللہ نے دی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی اور سوچنے کی۔ فواد ویسے دل کو کہتے ہیں، میں ترجمہ سوچ کر رہا ہوں۔ دل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس جو پمپ کرتا ہے اور خون مہیا کرتا ہے، دل سے مراد سوچ، فکر۔ اس فکر، ان تین چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین نعمتوں پر انسان کا اختیار ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ تین نعمتیں دیکھنا، سننا اور سوچنا، یہ عقل کے ماتحت ہو جائیں، عقل کے مطابق ہو جائیں
تو یہ نعمتیں انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور یہی دیکھنا، سننا اور سوچنا اگر گمراہی کی طرف چلی جائیں، یہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، ناشکری کرتے ہوئے ان نعمتوں سے غلط استفادہ کرے اور اپنی دنیاوی زندگی میں رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے میں بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی غلط استفادہ کرے ان سے، تو یاد رکھیں وہ بندہ جو ان تین طاقتوں سے غلط فائدہ اٹھائے اور اس کے دل پر اگر مہر لگ گئی ہے قرآن مجید کے مطابق، تو یہی تین طاقتیں اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ لہٰذا ان پر غور کرنا چاہیے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، درس اخلاق میں کیا بہترین بات کی تھی ایک دفعہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دل ایک کتاب ہے جس پر تحریر دیکھنے اور سننے کے قلم سے جاری ہوتی ہے۔ دل ایک کتاب ہے، اس پر جو کچھ ہم لکھتے ہیں ان دو قلم کے ذریعے لکھتے ہیں، یا دیکھنے کے ذریعے یا پھر سننے کے ذریعے۔ اب یہی اسی تحریر کے متعلق بندہ سوچتا ہے، اسی تحریر کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہے، اسی تحریر کے مطابق انسان پھر عمل کی طرف جاتا ہے۔ لہذا کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جن کی صورتحال یہ ہے کہ یہ تین طاقتوں کے حوالے سے انہوں نے، دوسرے لفظ میں یوں کہوں کہ یہ تین طاقتیں انہوں نے اہل بیت کے سپرد کر دی ہیں، کہ جو کچھ اہل بیت کہیں گے وہ سنیں گے، جو کچھ اہل بیت کہیں گے وہی دیکھیں گے، جو اہل بیت کہیں گے وہی سوچیں گے۔ یہ معیار اتنا بلند ہے، یہ عقیدے کے اعتبار سے، انسان سوچ کے اعتبار سے اتنا بلند ہو جاتا ہے جب اس طرح دیکھنا، سننا اور سوچنے لگ جاتا ہے، تو پھر رسول کی طرف سے آواز آتی ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ معیار ہے حضرت سلمان فارسی کا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، جب دلوں پر مہریں لگ جائیں تو بندہ غافل ہو جاتا ہے، اور غفلت سے بچنا ہے تو رجب سے بہترین فائدہ اٹھائیں، کہ رجب کی دعاؤں میں سے ایک رجب کی دعا کے آخری جملات ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ الْمُبْعَدِينَ، اے میرا اللہ مجھے غافلین میں سے شمار نہ کرنا، مبعدین جو تجھ سے دور ہو گئے ہیں ان لوگوں سے میرا شمار نہ کرنا، واغفر لی یوم الدین، اور قیامت والے دن مجھے اپنی طرف سے مغفرت عطا کرنا۔ تو رجب کے مہینے سے بہترین فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنی غفلت کی نیند سے نکلیں، اور غفلت کی نیند میں انسان جب آتا ہے تو پھر خدا کو بھول جاتا ہے، اور سب سے بڑا ہتھیار میں کہوں اگر شیطان کا ہے تو وہ غفلت والا ہتھیار ہے۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ شیطان کہتا ہے جوان ہے تو کہتا ہے ابھی جوانی ہے، دیکھا جائے گا، عمل کر لیں گے، ابھی بہت دور ہے، پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ گناہ کر لیا ہے جوان نے تو شیطان غفلت کا شکار کرتا ہے، ابھی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی کی مستی میں جو گناہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے۔ اور پھر یہی جوان جب متوسط عمر پہ پہنچتا ہے، جوانی سے لے کے پھر متوسط عمر پہ پہنچتا ہے، تو پھر بھی شیطان اسے غفلت کا شکار کرتا ہے، ابھی وقت پڑا ہے، بڑھاپے میں جو ہے توبہ کر لیں گے، بڑھاپے میں نماز کے عادی ہو جائیں گے، بڑھاپے میں جو ہے زکوٰۃ اور خمس کے عادی ہو جائیں گے، بڑھاپے میں جو ہے ہم لوگوں کا خیال کرنے لگ جائیں گے، بڑھاپے میں ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، ابھی جو مرضی آئے کرتے رہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ بھی کہتا ہے، شیطان کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ کر دے گا۔ تو
خیر ہے ابھی فائدہ اٹھائیں اور خوب عیش و عشرت کریں، وہ کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، پھر جو ہے ہم توبہ بھی کر لیں گے۔ یہ شیطان کا وسوسے کا بہترین ہتھیار ہے، جو انسان کی سوچ پر وہ حملہ کر کے یہی سوچ پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا حملہ سوچ پر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، غفلت کی وجہ سے۔ اور غفلت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اعمال میں جوانی سے پھر متوسط عمر، پھر متوسط عمر سے پھر بڑھاپے تک پہنچتے انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ برے اعمال کر کے پھر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، حتیٰ کہ فرشتہ آ جاتا ہے، اور جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کاش میں پہلے توبہ کر لیتا، اے کاش میں نیک عمل کر لیتا، اے کاش میں جو دولت اکٹھی کر کے جا رہا ہوں اور لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہی دولت اپنے ہاتھ سے لوگوں کی مدد کر دیتا، اپنی ہاتھ سے جو ہے خمس و زکوٰۃ ادا کر دیتا، تو آج یہ عذاب مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ تو یہ کیفیت ہے۔ مجھے بتائیں، کسی غفلت کا شکار عمومی طور پر جو ہے تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے حکمران، کتنے بڑے اللہ و لشکر والے ایسے غافل ہوئے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور مہر کے بعد پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ لہذا جو عمر کے لمحات گزر رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، جو گزر گئے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، جو آنے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ اسی حال کی کیفیت میں توبہ کر لو، اسی حال کی کیفیت میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اسی حال کی کیفیت میں اپنے آپ کو سدھار لیں، اسی حال کی کیفیت میں نیک عمل کر لیں، اسی حال کی کیفیت میں اپنے آپ کو اہل بیت کا سچا حوبدار بنا لیں۔ اگر یہ حال کی کیفیت گزر گئی تو یہ ماضی میں چلا جائے گا، اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ شیطان کے اس وسوسے میں مبتلا ہم نہ ہوں کہ ابھی وقت پڑا ہے توبہ کر لیں گے، یہ بہت بڑا وسوسہ ہے، اور یہ غفلت کا بہترین ہتھیار ہے۔ اور جو غفلت کے ہتھیار میں آ گیا، یاد رکھیں، ایک بات کر کے آپ کی زحمت تمام کروں کہ میں نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات شیطان جو ہے اہل بیت کی شفاعت کے ذریعے ورگلاتا ہے۔ میں پڑھ کے خود بھی حیران ہوا، یہ کیا؟ اہل بیت کی شفاعت کے ذریعے ورگلاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ وضاحت کی گئی کہ اہل بیت کی شفاعت کے ذریعے ورگلانا یہ ہے کہ بندے کو کہتا ہے تو گناہ کرتا رہے، تو جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ تیری شفاعت کر دیں گے، تجھے کیا پرواہ ہے؟ لہذا گناہ میں اتنا مبتلا کرتا ہے، اس وادی میں انسان پھر اتنا گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے کہ پھر اہل بیت کی شفاعت کے قابل ہی نہیں رہتا۔ تو لہذا اس وسوسے سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ جو حال کی زندگی ہے اسی حال کی زندگی میں اللہ ہمیں توبہ نصیب فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام اور شیطانیت سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔